السلام علیکم اینڈ اے ویری گڈ مارننگ. آپ کو ایک اور خوش آمدید میرے ایک نئے بلاگ میں. آج ہم ڈسکس کریں گے جو میرا یہ پلان ہے کہ میں آج سارا گھر کا کام بھی کروں گی, آپ کو اپنی ڈیلی لائف بھی شو کروں گی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گی کہ پاکستان کی لائف میں اور یو کے کی لائف میں کیا ڈفرینس ہے. لائک ایز اے وومن اور ایز اے گرل میرا ایک پرسپیکٹیو بالکل الگ ہے, اور کچھ لوگ ایسے جو ورکنگ وومنز ہیں یا جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کا پرسپیکٹیو بالکل ہی الگ ہوگا. کیونکہ ایز اے اسٹوڈنٹ جب آپ آتے ہیں تو آپ کے پاس آلموسٹ مجھے لگتا ہے کہ ایک پڑھائی کی ذمہ داری ہے. یو ہیو ٹو مینیج یور فی اینڈ ایوری تھنگ. اور ایک جو ورکنگ وومن ہے اس کی جو ہے لائف بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے, یا ایک آدمی اس کی لائف بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. میں جس طرح ہوں کہ میں یہاں پہ شادی ہو کے آئی ہوں, تو مجھے یہاں پہ آئے ہوئے 2 سال ہو گئے, اور میں ہاؤس وائف ہوں. ہاؤس وائف کی لائف بھی ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. آپ صبح اٹھتے ہو, آپ ناشتہ بنانا ہے, آپ نے گھر کا کام کرنا ہے, آپ نے ہر چیز یہاں پہ مینیج خود کرنی ہے. پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بیبیز ہیں تو آپ کے ساس سسر نندیں آپ کی ماما آپ کی وہ ہیلپ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ اپنے بچے ان کے پاس فار دا ٹائم بینگ چھوڑ کے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے ایسا بالکل نہیں ہے. آپ نے اگر تو آپ اکیلے رہ رہے ہیں بالفرض, تو آپ نے اپنی گروسری بھی خود کرنی ہے, آپ نے الیکٹریسٹی بھی خود فل کرانی ہے, آپ نے اس کے بعد گھر کا کام بھی کرنا ہے. یا ایک وہ عورت جو ورکنگ وومن ہے, اس نے صبح اٹھ کے جاب پہ بھی جانا ہے, پھر وہ شام میں آئے گی تو اس نے کھانا بھی بنانا ہے, اس نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, اور اگر وہ اسکول جاتے ہیں آپ نے ان کا ہوم ورک کرانا ہے, ان کو قرآن پڑھانا ہے. تو یہاں کی لائف بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے. پاکستان میں آپ کو میڈ بھی مل جاتی ہے. ایسا نہیں کہہ رہی میں کہ پاکستان میں عورتوں کی زندگی بہت آسان ہے, نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لیکن وہاں پہ کچھ سہولیات یہ ہیں کہ آپ کے پاس وہاں آپ کے اپنے موجود ہوتے ہیں جو آپ کے دکھ میں آپ کے سکھ میں آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ اگر تو آپ کی فیملی نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پہ بہت اکیلے ہو جاتے ہیں. ہر چیز مینیج کرنا یہاں پہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو یہاں آپ اکیلا گھر پہ نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ اگر خدا نخواستہ آپ کے نیبرز نے دیکھ لیا یا اسکول میں پتہ چل گیا تو سوشل سروسز والے آپ کے بچوں کو آکے لے جاتے ہیں, کیونکہ ایک ایج لمٹ ہے کہ اس ایج لمٹ میں آپ اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں. بہت ساری مشکلات یہاں پہ ایسی ہیں کہ بالفرض آپ یہ لے لیں, اگر ایک ہم ٹاپک لے لیں کہ ایمرجنسی, اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور آپ NHS میں ایمرجنسی سروسز میں جاتے ہیں تو یو ہیو ٹو ویٹ فار اراؤنڈ 6 to 7 hours میکسیمم. جو لنڈن میں بھی یہ ٹائم ہے, آپ کو آرام سے 6-7 گھنٹے ویٹ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہے یا کوئی اور ایشو ہے, بس آپ کو ویٹ کرنا ہے. یہاں پہ ہر چیز کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا جیسے آپ پاکستان میں جاتے ہیں ایمرجنسی سروس میں, تو آپ کو تو فوراً ہی بستر پہ لیٹا دیا جاتا ہے, اور آپ کو ڈرپس لگ جاتی ہیں, آپ کو میڈیسنس مل جاتی ہیں, اور پھر آپ آرام سے 1-2 گھنٹے میں گھر چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا. مجھے نہیں پتہ کہ کیا سسٹم ہے یہ, کیوں اپنے اس چیز پہ یہ ایک کام نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ اس کا ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی یہاں پہ آسان ہو, اور بہت لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر آپ کمپیئر کریں کہ بھائی پاکستان کی یو کے کی زندگی آسان ہے, تو لوگ کہتے ہیں بھائی یو کے کی زندگی آسان ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگوں کی جی تو زندگی میں لائف آج بہت آپ کو یہ اچھی ہو, کچھ بتاتی لوگوں ہوں کی بہت لیکن مشکل ہو. آپ ایگزیکٹ کہ سیم مجھے کچھ سچویشن لڑکیوں یہیں سے پہ ہی ہے ملتی ہیں کہ اور کچھ لوگوں کی شادی لائف کرتی ہیں. بہت آپ اچھی اس ہے کلچر اور پہ بھی کچھ لوگوں تھوڑا کی کریں گے لائف واقعی تو بہت چلیں. مشکل ہے. میں یہ بات ایز اے لائک فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے نہیں کر رہی, اس سے ایک ڈے ٹو ڈے ایک وومن کی لائف کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پہ وہی سیم مشکلات جو آپ پاکستان میں فیس کرتے ہیں اس سے زیادہ مشکلات آپ کو مجھے لگتا ہے کہ یہاں فیس کرنی پڑتی ہیں. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ آپ اس بات کو کبھی بھی جو ہے نا ڈینائی نہیں کر سکتے کہ جو ایک فیملی سپورٹ سسٹم کہ آپ کو پاکستان میں ملتا ہے نا, وہ ایک نعمت ہے. ہر ایک عورت کے لیے نا وہ ایک نعمت ہے, کیونکہ جب آپ یہاں لینڈ کرتے ہیں اور آپ اکیلے ہیں تو آپ کے پاس کوئی فیملی نہیں ہے. وہ عیدیں جو آپ اپنے ہی ملک میں رہ کے کرتے ہیں, اب کچھ لوگ کامنٹ میں یہ کہیں گے بھائی آپ تو کیوں گئیں, تو آپ پاکستان میں ہی رہ جاتی ہیں. تو دیکھیں وہ نصیب ہے کہ جہاں آپ کی شادی ہونی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جہاں لکھا ہے آپ وہیں جائیں گے. لیکن یہ ایک جنرل ایلیوژن ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ اپنے ملک میں رہ کے آپ ہر چیز کر سکتے ہیں, اور جب آپ کسی اور ملک میں موو ہوتے ہیں, کسی اور کنٹری میں موو ہوتے ہیں, تو آپ کی وہاں باؤنڈریز ہوتی ہیں ہر چیز کی.
ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ جیسے وہاں پاکستان میں اپنے نیبرز سے مل لیتے ہیں, ایک ٹی ٹائم سیٹ ہو جاتا ہے. اگر آپ یہاں پہ ایک گورے علاقے میں رہتے ہیں تو وہ نہیں ہے یہاں پہ. ہاں بالفرض اگر آپ برمنگھم میں, مانچسٹر میں, سولی ہل میں, اگر آپ دیسی علاقوں میں رہتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چیزیں مل جاتی ہیں اور آپ پھر عیدیں بھی اپنی فرینڈ کے ساتھ منا لیتے ہیں. لیکن اگر تو آپ اکیلے ہیں تو آپ کا ہر ایونٹ جو ہے یہاں پہ اکیلا گزرتا ہے. لیکن اگر آپ کی فیملی ہے, آپ کے بچے ہیں اور ہر چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے تو پھر یہاں کی لائف بھی آسان ہے, ایسا نہیں ہے کہ لائف مشکل ہے. ایک اور بات کہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر تو آپ یو کے میں رہ رہے ہیں یا کہیں بھی رہ رہے ہیں تو جو ہے آپ بہت ہی خوشحال ہیں, اور جو ہے اور اگر آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو کہ بھئی آپ کی زندگی بہت ہی بدتر گزر رہی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہر کنٹری کا جو ہے ڈرا بیک ہوتا ہے, لیکن بس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جہاں بھی رہیں, کسی بھی جگہ رہیں, بس آپ کی لائف خوش ہونی چاہیے. آپ ایک کیا کہتے ہیں, ایک مطلب اپنی لائف بالکل کھل کے انجوائے کریں. ہر چیز جو ہے آپ اپنی مرضی سے کریں. تو لیکن اس ٹاپک پہ جتنی بھی بات کی جائے یہ اتنا ہی لمبا ٹاپک چلتا جاتا ہے. اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب ضرور کرنا ہے, کامنٹ کرنا ہے, لائک کرنا ہے. اور اگر کوئی سجیشنز آپ کو چاہیے ہو میری طرف سے, کوئی بھی یو کے سے ریلیٹڈ یا کہ جاب کے حوالے سے یا کوئی بھی, تو آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا, پھر میں شیئر کروں گی. اللہ حافظ.